السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 8واں سپارہ الحمدللہ شروع ہوا۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر بے شک ہم اتاریں ان کی طرف فرشتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور کلام کر لیں ان سے مردے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم اکٹھا کر لیں ان کی طرف کل شیء، ہر چیز کو، قبلاً سامنے سے، ما کانوا لیؤمنوا، نہیں ہے وہ تاکہ ایمان لے آئیں، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ جو اللہ چاہے، ولیکن اکثرہم یجہلون، اور لیکن ان کی اکثریت یجہلون، جہالت کرتی ہے، جہالت کا مظاہرہ کرتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت انہی مکہ والوں کے ان مطالبوں کی بات کر رہے ہیں جو نبی علیہ السلام سے کرتے رہتے تھے کہ یہ نشانی لے آئیں، یہ نشانی لے آئیں، تو تب ہم آپ کو سچا نبی مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ پیچھے بھی ہم نے یعنی چند رکوع پیچھے بھی یہی موضوع چلتا رہا، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ان کے تمام مطالبے پورے کر بھی دیں، فرشتے بھی اتر آئیں، حتیٰ کہ مردے بھی اٹھ کے ان سے کلام کر لیں کہ بھائی ہم جو کچھ دیکھ کے آئے ہیں نا، یہ نبی سچ بتا رہا ہے، یہ نبی سچ بتا رہا ہے، وہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے، اور ہر وہ چیز جو مانگتے ہیں وہ سامنے سے لے آئیں، انسان، حیوان، نباتات، جمادات، بطور نشانی جمع کر دیں ان سب چیزوں کو، یہ پھر بھی ایمان نہیں لے کے آئیں گے، پھر بھی یہی کہیں گے کہ ہم پر جادو کیا گیا ہے، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ جس پر اللہ چاہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہدایت کا ارادہ رکھے۔ مثلاً یعنی ایسا ممکن ہے کہ کوئی ایک انسان جو ہے، ایک آدھ مسلمان ہو ہی جائے نشانی دیکھ کے، وگرنہ اکثریت اپنی ڈٹھائی پر ہی قائم رہتی ہے۔ تو الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے، یہ ایک لفظ ہمیں تھوڑا سا توجہ چاہتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود کی ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر ایک کی پیدائش ماں کے بطن میں 40 دن رہتی ہے، پھر وہ 40 دن خون کی شکل، پھر 40 دن لوتھڑے کی شکل، پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں، وہ اس میں روح پھونکتے ہیں، 4 باتوں کا حکم ہوتا ہے، تو وہ 4 باتیں اس کی لکھ دی جاتی ہیں، یعنی اس وقت 4 ماہ کے حمل میں انسان کے نامہ اعمال کے اوپر ہیڈنگ لگ جاتی ہے۔ ہیڈنگ کیا ہوتی ہے؟ نمبر 1 اس کی روزی، یعنی وہ امیر ہوگا، غریب ہوگا، مالدار یا محتاج ہوگا، اس کی عمر 40، 50، 60، 70، 90، 80، کتنی عمر، تیسرا اس کا عمل کہ وہ عمل کیسے کرے گا، اور چوتھا وہ نیک بخت ہے یعنی جنتی ہے یا بدبخت یعنی جہنمی، جنتی ہے یا جہنمی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اگر تم میں سے کوئی اہل جنت کے جنتیوں جیسے کام کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جنت میں اور اس میں فاصلہ ایک بالشت کا رہ جاتا ہے، تقدیر کا لکھا غالب آتا ہے، بس وہ دوزخ کے رہنے والوں جیسے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ کوئی ایک آدمی ساری زندگی جہنمیوں جیسے کام کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے جہنم کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر تقدیر کا لکھا غالب آتا ہے، حتیٰ کہ وہ جنتیوں جیسے کام کرتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے تقدیر لکھی، تقریباً زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے۔ پھر جب اس کا دنیا میں آنے کا وقت رہتا ہے بھی کچھ 5 ماہ رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ لکھوا دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد اسی روٹین اور ترتیب کے ساتھ انسان کرتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ اس کی تقدیر اس پر غالب رہتی ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن ان کی اکثریت جہالت کا مظاہرہ کرتی ہے۔ یہاں جہل یعنی علم کے مقابلے میں تحمل اور اکھڑ پن
تحمل کا مظاہرہ نہیں کرتے، اکڑ پن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، اور اسی طرح بنایا ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن، شیاطین الانس والجن، انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین کو، یوحی بعضهم الی بعض، وہی کرتا ہے ان کا بعض بعض کی طرف، یعنی وہ ایک دوسرے کی طرف وہی کرتے ہیں۔ زخرف القول غرورا، بناوٹی بات کہتے ہیں دھوکہ دیتے ہوئے۔ تو یہاں پر یعنی نبیوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اسی طرح عام انسان کا بھی یہ معاملہ ہے کہ جتنا انسان نیک ہوتا ہے اتنے ہی اس کے دشمن جو شیطانی ہوتے ہیں نا وہ بڑھ جاتے ہیں۔ یہ شیطان انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، جنات میں سے بھی، ایک دوسرے کی طرف برائی کی وحی کرتے ہیں، غلط چیزیں پھیلانے کے لیے، غلط چیزوں کے لیے ایک دوسرے کی طرف وحی کرتے ہیں، نبی کی مشکلات بڑھانے کے لیے۔ کس ٹائپ کی مشکلات ہو سکتی، کس ٹائپ کی ان کی وحی ہو سکتی ہے آپس میں؟ یعنی وہی یہاں پر یہی ہے کہ فرض کر لیں جیسے یہودیوں نے ایک اندازہ لگایا کہ ہم میں سے کچھ جو ہیں ایک ٹائم پہ مسلمان ہو جائیں گے اور چند دنوں بعد ہم اسلام چھوڑ دیں گے۔ تو چونکہ یہ پڑھا لکھا طبقہ شمار ہوتا تھا یہودی، تو خود ہی اندازہ لگایا کہ لوگ کہیں گے کہ اتنی بڑی قوم جو ہے وہ واپس آ رہی ہے اس مذہب سے، تو یقیناً اس میں کوئی خیر نہیں۔ تو اس قسم کے ان کے جو پروپیگنڈے ہوتے تھے وہ بنتے رہتے تھے، ایک دوسرے کی طرف بات چیت کرتے تھے، القاء ہوتا تھا، شیاطین ذہن میں اس قسم کے خیالات ڈال لیتے تھے۔ جیسے مشرک کہا کرتے تھے کہ مسلمان اللہ کا مارا ہوا یعنی مردار وہ کھاتے نہیں ہیں، تو جس کو خود مار لیتے ہیں یعنی ذبح کر لیتے ہیں وہ کھا لیتے ہیں۔ یعنی ایسے کی باتیں، دھوکے والی بناوٹی باتیں ایک دوسرے کی طرف پہنچاتے ہیں اور اس کو پھیلاتے ہیں، مقصد نبی کو تنگ کرنا اور عوام کے اندر بد دلی پیدا کرنا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر تیرا رب چاہتا، مَا فَعَلُوهُ، تو ایسا نہ کرتے، فَذَرْهُمْ، پس آپ ان کو چھوڑ دیں، وَمَا يَفْتَرُونَ، اور جو وہ جھوٹ باندھ رہے ہیں اس کو بھی چھوڑ دیں، یعنی اللہ پر چھوڑیں، اللہ تعالیٰ خود ہی ان لوگوں کو اچھی طرح سمیٹ لے گا، اچھی طرح معاملہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کر لیں گے۔ ایسی شیاطین چالیں اسی لیے کرتے ہیں کہ جن کا ایمان لانے کا ارادہ ہو تو بھی وہ نہ لے کے آئیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو خود ہی سیدھا کر لیں گے۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةٌ، اور تاکہ مائل ہو جائے اس کی طرف سے دل ان لوگوں کا جو نہیں ایمان لاتے آخرت پر، یعنی جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، وہ نبی علیہ السلام سے اپنے رخ کو دوسری طرف مائل کر لیں۔ وَلِيَرْضَوْهُ، اور تاکہ وہ اسی پر خوش ہو جائیں۔ وَلِيَقْتَرِفُوا، اور چاہیے اور تاکہ وہ کریں ما ہم مقترفون، جو یہ کر رہے ہیں، یعنی جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، ان سارے پروپیگنڈے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایسے کے لوگ اپنی مرضی ان جاہلوں کے پیچھے لگ جائیں، جیسے یہ گمراہ ہے ویسے وہ بھی گمراہ ہو جائیں اور اسلام کی طرف نہ آئیں۔ افغیر دین اللہ ابتغی، کیا پس میں تلاش کروں، حکمن، حاکم، غیر اللہ، اللہ کے علاوہ، افغیر اللہ ابتغی، کیا میں تلاش کروں اللہ کے علاوہ، حکمن، کوئی حاکم، کوئی فیصلہ کرنے والا، کوئی ثالث، وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، اور یہ وہی ہے جس نے اتاری تمہاری طرف کتاب مفصل، مفصل کتاب جس نے اتاری ہے، میں اس کو چھوڑ کر کسی اور کو ثالث کیسے مقرر کر سکتا ہوں۔ یہ مشرکین مکہ کو خطاب ہے، جنہوں نے کہا تھا کہ یہود و نصارہ میں سے دونوں اہل کتاب ہے اور عالم بھی ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک کو ثالث بنائیں جو ہمارے درمیان یہ فیصلہ کرے کہ ہم میں سے سچا کون ہے، تاکہ صلح یا سمجھوتے کی راہ نکل آئے۔ تو نبی علیہ السلام کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو کہہ دو کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کے ان کو حاکم بناؤں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مطلبی زندگی کے ہر میدان میں ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اللہ ہی کے فیصلے کو اپنا فیصلہ
اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہم تیار ہو جائیں، اس کے فیصلے کو ہم مانیں۔ والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ کہ دی ہم نے ان کو کتاب، یعلمون وہ جانتے ہیں، انہ منزل من ربک کہ بے شک یہ اتاری گئی ہے تیرے رب کی طرف سے، بالحق کی حق کے ساتھ، فلا تکونن من الممترین پس نہ ہو جائیں آپ شک کرنے والوں میں سے۔ یعنی یہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے، اس کے بارے میں اہل کتاب کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ رب تعالیٰ کی طرف سے حق پر مبنی ہے، تو لہٰذا آپ بالکل ٹھیک ہیں اپنے مذہب پر، آپ کو شک میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور نہ ہی کسی اور سے ان چیزوں پر فیصلے کرانے کی ضرورت ہے۔ آپ کا اللہ کی طرف سے یہی فیصلہ ہے کہ آپ حق پر ہیں۔ وتمت کلمت ربک، اور مکمل ہو گئے کلمات تیرے رب کے، صدقاً وعدلاً سچائی کے ساتھ اور عدل کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ، معتدل انداز میں۔ لا مبدل لکلماتہ، نہیں ہے کوئی بھی بدلنے والا اس کے کلمات کو، وہو السمیع العلیم، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ تو قرآن مجید کی تمام خبریں سچی اور معتدل ہوتی ہیں، میانہ روی والی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے اس آیت میں کہ ہم نے اس قدر دلائل دے دی ہیں جن سے حق اچھی طرح نکھر کر باہر آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرامین سچائی اور انصاف کے ساتھ پورے ہو چکے۔ اس کتاب کی تمام خبریں سچی ہیں، اس کے احکامات معتدل ہیں، کسی کی مجال نہیں کہ وہ ان احکامات و فرامین کو کسی طرح کا بدل سکے۔ واضح رہے کہ یہ جو الہامی کتابیں ہوتی ہیں، ان کو جنرل طور پر دو حصوں میں تقسیم کریں گے۔ ایک وہ جس کا تعلق اخبار یعنی خبر دینے سے ہوتا ہے، جیسے نبیوں کے واقعات، آنے والے زمانے کے واقعات، قیامت وغیرہ کے، اور دوبارہ اٹھایا جانا، اللہ کے سامنے پیش ہونا، اعمال کی یعنی جنت جہنم، یعنی علم غیب، یہ سب چیزیں اخبار، خبریں جسے کہتے ہیں۔ دوسرا وہ جس میں اوامر و نواہی ہو، یعنی کچھ کام کرنے کا حکم دیا گیا، کچھ سے روکا گیا، یہ حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں۔ معاشرتی یا تمدنی احکامات ہوں، سیاسی یا عائلی زندگی کے متعلق احکامات ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں رخ قرآن مجید میں پہلی قسم سے متعلق جو خبریں ہیں وہ مکمل اور ٹھوس حقائق پر مبنی ہے۔ دوسرے حصے میں یعنی جو احکامات ہیں وہ بھی افراط اور تفریط سے پاک، انتہائی معتدل اور متوازن ہے، زندگی کے ہر میدان میں، زمانے کے ہر حصے میں، اور دنیا کے ہر ملک میں رہتے ہوئے انسان ان پر آسانی سے عمل کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو خود باتیں سننے والا اور ان کے ہر طرح کے خیالات کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن مجید کے دونوں حصوں کو یعنی اس کے